پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گا ایک بادشاہ اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی۔ ایک وسیع و عریض اور خوشحال سلطنت تھی جس میں ایک عقلمند بادشاہ ایلیرون رہتا تھا۔ بادشاہ ایلیرون اپنی انصاف پسندی، ذہانت اور امن و امان کے قیام کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا تھا۔ بادشاہ ایلیرون کے 3 بیٹے تھے، شہزادہ ایڈرین، شہزادہ گیون اور شہزادہ لورس۔ ہر ایک بہادر اور باصلاحیت تھا، لیکن وہ اکثر اس بات پر جھگڑتے تھے کہ اپنے والد کی حکمرانی کے بعد بہترین حکمران کون ہوگا۔ جب بادشاہ ایلیرون بوڑھا ہونے لگا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے جانشین کا انتخاب کرے۔ تاہم وہ یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ منتخب شدہ بیٹا نہ صرف حکومت کرنے کے قابل ہے بلکہ اس کے پاس حکمت اور ہمدردی بھی ہے جو سلطنت کی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ اپنے جانشین کا فیصلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک آزمائش تیار کی۔ بادشاہ نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹوں، وقت آ گیا ہے کہ میں تاج کو تم میں سے کسی کو سونپ دوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ تم میں سے کون حکومت کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، میں تم میں سے ہر ایک کو ایک سنہری سکہ دوں گا۔ تمہیں اس سکے کو استعمال کرتے ہوئے شاہی حال کو کسی قیمتی چیز سے غروب آفتاب تک بھرنا ہوگا۔ جو بھی کامیاب ہوا وہ تخت کا وارث ہوگا۔ اگلے دن ہر شہزادہ اپنی تلاش پر روانہ ہوا۔ شہزادہ ایڈرین، جو سب سے بڑا تھا، نے اس چیلنج کے بارے میں خوب سوچا۔ اس نے گندم کی بوریاں خریدنے کا فیصلہ کیا، سوچتے ہوئے کہ کھانا قیمتی ہوتا ہے اور حال کو بھر دے گا۔ شہزادہ گیون، دوسرے بیٹے، نے ریشمی کپڑے خریدے، اس خیال سے کہ ان کی خوبصورتی اور شان و شوکت اس کے والد کو متاثر کرے گی۔ شہزادہ لورس، جو سب سے چھوٹا تھا، نے اس چیلنج کو مختلف انداز میں دیکھا۔ اس نے دن گزارا لوگوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے ہوئے اور ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہوئے۔ وہ محل میں صرف ایک موم بتی اور ایک ماچس لے کر واپس آیا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو شہزادے اپنی کوششوں کو پیش کرنے لگے۔ شہزادہ ایڈرین نے حال کو گندم سے بھر دیا اور شہزادہ گیون نے اسے ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ بادشاہ نے ان کی پیشکشوں کو دیکھا اور سر ہلایا لیکن خاموش رہا۔ پھر شہزادہ لورس کی باری آئی۔ وہ حال میں آیا، موم بتی جلائی اور اسے مرکز میں رکھ دیا۔ چھوٹی سی لو نے جلنا شروع کر دیا اور حال میں ایک نرم روشنی بکھیر دی جو پوری جگہ کو بھرنے لگی۔ بادشاہ ایلیرون مسکرایا اور اپنے بیٹوں سے کہا، ایڈرین اور گیون، تمہاری کوششیں واقعی قیمتی ہیں، لیکن ان میں عوام کے ساتھ سمجھ بوجھ اور تعلق کی گہرائی کی کمی ہے۔ لورس نے یہ دکھایا ہے کہ حقیقی قدر مادی دولت میں نہیں بلکہ علم اور ہمدردی کی روشنی میں ہوتی ہے جو ہمارے اعمال کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ ایلیرون نے شہزادہ لورس کو تخت کا وارث قرار دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک عقلمند اور مہربان حکمران ثابت ہوگا۔ سلطنت شہزادہ لورس کی حکمرانی میں پھلنے پھولنے لگی کیونکہ اس نے اپنے والد کی طرح حکمت اور مہربانی سے حکومت کی۔